بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بیان فرمائی تھی جی کہ مستحقین جو ترکہ ہیں وہ 10 گروہ ہیں۔ مستحقین ترکہ 10 گروہ ہیں جن کے درمیان ترتیب ہے، سب سے پہلے جو ہے یعنی وہ جو تجہیز و تکفین تھی، ادائیگی قرض ہے اور نفاس وصیت، اس کے بعد جب مستحقین ترکہ جو ہیں ان کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا ہے تو سب سے پہلے اصحاب فرائض کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اصحاب فرائض کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد اگر مال بچ جائے، اگر مال نہیں بچا تو باقی ختم، پھر بس ہیں، پھر نیچے تو نہیں آنا نا جی۔ اگر مال بچ جائے تو پھر عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے، عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے، اور اگر عصبات نسبیہ کسی کے نہ ہوں، عصبات نسبیہ کسی کے نہ ہوں، اصحاب فرائض سے مال بچ گیا ہے، عصبات نسبیہ ہیں نہیں، اصحاب فرائض سے مال بچ گیا ہے اور عصبات نسبیہ ہیں نہیں، تو پھر اگر اس کا کوئی اسباء سببی ہو، اسباء سببی ہو تو پھر اسباء سببی کو دیا جاتا ہے، اسباء سببی کو دیا جاتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض سے مال بچ گیا ہے، اسبات نسبیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اسباء سببی بھی نہیں ہے، اسباء سببی بھی نہیں ہے، پھر اسباء سببی کے جو مذکر اسبات ہوتے ہیں، اسباء سببی کے مذکر اسباط ہوتے ہیں، الگ ترتیب ان کو دیا جاتا ہے، الگ ترتیب ان کو دیا جاتا ہے، یعنی پہلے مذکر جو اسباء سببی کے مذکر اسبات ہیں ان میں سے جو نسبی ہوں گے ہیں ان کو دیا جائے گا، اگر نسبی نہ ہو تو پھر سببی کو دیا جائے گا۔ تو اگر کسی اصحاب فرائض سے مال ان کو ان کے حصے دینے کے بعد مال بچ گیا ہے، اسبات سببیہ نسبیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، سببیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور اسباء سببی کے مذکر اسبات میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر 5ویں نمبر پر آپ کو پتہ ہے کہ ذوی الفروض پر اس کو رد کیا جاتا ہے، ذوی الفروض پر اس کو رد کیا جاتا ہے، لیکن ذوی الفروض بھی جن پر رد ہوتا ہے وہ ہیں جو کیا ہوں، جو نسبی ہوں، کیا ہوں، نسبی ہوں، جو ذوی الفروض سببی ہوتے ہیں ان پر رد نہیں ہوتا، ان پر یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں نا جی۔ اور اگر جو ہے وہ اصحاب فرائض جو موجود ہیں، اصحاب فرائض جو موجود ہیں ان کو مال جو ہے وہ دیا گیا، مال دیا گیا، لیکن وہ جو اصحاب فرائض تھے جن کو مال دیا گیا ہے وہ نسبی نہیں تھے بلکہ سببی تھے، کیا تھے، نسبی نہیں تھے بلکہ سببی تھے، سببی تھے، تو پھر ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا اور مال بچ گیا، ان کو ان کا حصہ دیا گیا اور مال بچ گیا ہے، تو پھر وہ کدھر جائے گا، پھر وہ ذوی الارحام، ہاں پھر وہ ذوی الارحام کی طرف آئے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اصحاب فرائض سببی ہوتے ہیں ان پر رد نہیں ہوتا، ان پر جب ان پر رد نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا، ذوی الارحام کی طرف جائے گا، کیا جائے گا، ذوی الارحام کی طرف جائے گا، اور اگر کسی کے اصحاب فرائض ہیں ہی نہیں، اسبات بھی نہیں ہیں، اصحاب فرائض نہ سببی ہیں نہ نسبی ہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی اصحاب فرائض سببی بھی نہیں ہیں، نسبی بھی نہیں ہیں، اور اسبات بھی نہیں ہیں، نہ اسبات نسبیہ نہ اسبات اسبات سببیہ نسبیہ بھی نہیں ہیں، اصحاب فرائض جو نسبی سببی ہیں وہ بھی، تو اس صورت کے اندر بھی مال کہاں جائے گا، ذوی الارحام کی طرف، کہاں، آپ کو میں نے کل بتایا تھا بھی ذوی الارحام کی طرف مال جانے کی کتنی صورتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، وہ تفصیلات بتا دی گئی نا آپ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ مول الموالات کی باری آتی ہے، اس کے بعد 8واں نمبر ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر، مقر ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور مذکورہ بالا جو 8 ورثہ، مذکورہ بالا جو 7 ورثہ ہیں، مذکورہ بالا جو 7 قسم کے
7 قسم کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی جو جائیداد ہے وہ ملنی ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر کو۔ اگر کوئی شخص کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور مذکورہ بالا جو 7 گروپ ہیں، مذکورہ بالا جو 7 گروپ ہیں، 7 فریق ہیں، ان میں سے کوئی وارث بھی اس کا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مال کس کو ملے گا؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر کو، ہاں، پھر اس کا مال ملنا ہے مقر لہ بالنسب علی غیر کو۔ الغیر کو ملنا ہے۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی مقر لہ بالنسب علی الغیر کہتے کس کو ہیں؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر کہتے ہیں کس کو؟ یہ تو پتہ چل گیا ہمیں، جی، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، چل گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اوپر والے جو 7 قسم کے ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو مال کس کو ملنا ہے؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر کو ملنا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر ہوتا کیا ہے؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر ہوتا کیا ہے؟ ملنا تو مقر لہ بالنسب علی الغیر کو ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ تو بھائی یہ بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا لفظی ترجمہ پہلے آپ دیکھ لیں۔ مقر لہ بالنسب علی الغیر، وہ شخص کے جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو غیر پر، جس کے لیے نسب کا غیر پر اقرار کیا گیا ہو، وہ شخص جس کے لیے نسب کا غیر پر اقرار کیا، المقر لہ بالنسب علی الغیر ہیں، جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہو، جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ اور ٹھیک ہے، تو وہ جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہے وہ تو بن گیا مقر لہ بالنسب علی غیر، اور جو اقرار کرنے والا ہے، جو اقرار کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں مقر، اس کو کہتے ہیں مقر، اقر یقر اقرارا فہو مقر، اقرار کرنے والے کو مقر کہتے ہیں، مقر کہتے ہیں، اور جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے وہ کیا بن گیا؟ مقر، مقر لہ، بھائی وہ کیا بن گیا؟ مقر لہو، اور ٹھیک ہے، جی، اور جس پر اقرار کیا گیا ہے، جس پر اقرار کیا گیا ہے، وہ بنے گا مقر علیہ، وہ کیا بنے گا؟ مقر علیہ، تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، ایک ہے مقر اقرار کرنے والا، ایک ہے مقر، لہو، او بھائی ایک ہے مقر اقرار کرنے، اور ایک ہے مقر علیہ جس پر، اقرار کیا گیا، ایک ہے مقر لہ جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے، جس کے لیے اقرار کیا، دیکھو بھائی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مجہول النسب ہے، ایک شخص کیا ہے؟ مجہول النسب ہے، پتہ نہیں وہ کس کا بیٹا ہے، کہیں اور علاقے میں جہاں رہتا تھا وہاں سے کہیں اور چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، اور چلا گیا ہے، یا کوئی چھوٹا ہی بچہ تھا، کوئی اس کو پکڑ کر کسی نے اپنے پاس لے آیا ہے، جی، چاہے پلا وہ ادھر ہی ہے جی، لیکن ظاہر بات ہے اس کا باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جی، اس کے باپ کا نام نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مجہول، نسب ہے، وہ کیا ہے؟ مجہول النسب، ایک شخص جو تھا وہ مجہول النسب تھا، ایک شخص مجہول النسب تھا، ایک شخص کیا تھا؟ مجہول النسب تھا، مجہول النسب تھا، تو زید نے اس مجہول النسب کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، زید نے اس چلیے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، مجہول النسب کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ یہ میرا بھائی ہے، جب اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے تو اس کا مطلب پھر کیا بنتا ہے بھلا؟ کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، وہ یہی مطلب بنے گا نا بھائی۔ جب زید کسی مجہول النسب شخص کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، یہ میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ تو بھئی یہاں پر اقرار کیا ہے کس نے؟ زید نے اقرار، زید نے کیا، وہ زید نے کہا ہے نا کہ یہ مجہول النسب شخص کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، تو زید بن جائے گا مقر، اقرار کرنے والا۔ اور یہ اقرار کس پر ہوا ہے بھلا؟
وجود نصب جلد ہے واہ بھائی واہ. اور بھائی اقرار تو ہوا ہے کس پر؟ زید نے اپنے باپ پر اقرار. جب یہ کہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو مطلب کیا؟ میرے باپ کا بیٹا ہے. تو باپ کے اوپر اقرار کیا گیا ہے نا جی. کیا ہے؟ باپ پر اقرار کیا گیا تو باپ کیا بن جائے گا؟ مقرر مقر علیہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اب یہ جو مجہول النسب شخص ہے یہ بن جائے گا مقر لہ بالنسب علی الغیر. کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کے لیے اس کے نسب کا غیر پر اقرار کیا گیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا کیا گیا ہے؟ اس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہے. تو یہ شخص پھر کیا بن گیا؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر بن گیا. کیا بن گیا؟ سمجھ آئی بات بھائی؟ ہاں. ایک مجہول النسب شخص تھا ایک. تو زید نے اس کے متعلق یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ میرا. تو چونکہ یہاں پر زید اقرار کرنے والا ہے زید تو یہ زید بن جائے گا مقر. یہ بن جائے گا. اور جب اس نے یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ بنا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے. تو اس نے اپنے باپ کے اوپر اقرار کیا ہے. اس نے تو اس کا باپ جو بن جائے گا وہ مقر علیہ بن جائے گا. اور یہ شخص جو مجہول النسب تھا اس کے بارے میں اقرار کیا گیا ہے کہ یہ میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. تو یہ مقر لہ بالنسب علی الغیر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور ٹھیک ہے بیٹا جی. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو اب ذرا آپ یہ بات توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ مقر لہ بالنسب علی الغیر بننے کے لیے مقر لہ علی الغیر بننے کے لیے چند شرطیں ہیں. مقر لہ چند کیا ہیں؟ اگر وہ ساری شرطیں پائی گئیں تو پھر وہ شخص مقر لہ بالنسب علی الغیر بنے گا. اگر وہ تمام شرطیں مقر لہ بالنسب علی الغیر بنے گا. اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی کوئی شرط بھی نہ پائی گئی کوئی شرط بھی اور ٹھیک ہے ساری نہ پائی گئیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ پائی گئی تو پھر سب صورتوں کے اندر پھر وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا. ایک نہ پائے گی دو نہ پائے گئیں تین نہ پائی گئیں یا ساری نہ پائی گئیں تو پھر وہ اور ٹھیک ہے بیٹا. پہلی شرط تو یہ ہے پہلی کہ وہ میت نے جس کے متعلق اقرار کیا ہے جس کے وہ شخص جو ہے جس کے بارے میں اس نے اقرار کیا ہے وہ مجہول النسب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اگر وہ مجہول النسب نہ ہوا بلکہ معروف النسب ہوا اگر وہ مجہول النسب بلکہ معروف النسب ہوا تو اس صورت میں وہ شخص مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا. اور دیکھو نا بھائی زید جو ہے فاروق نامی شخص کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ بھائی ہے. کیا ہے؟ جبکہ سب لوگ یہ جانتے ہوں کہ یہ فاروق اس کا بھائی نہیں بلکہ فاروق ان کو پتہ ہو کہ فاروق جو ہے فلاں ایک شخص کا اس کے باپ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ فلاں شخص کا کیا ہے. سب لوگ کیا ہوں کہ یہ جو فاروق ہے یہ زید کے باپ یہ جو زید ہے اس کے باپ کا بیٹا یہ بلکہ فلاں شخص کا گیا ہے. تو جب اس کا نسب جو ہے وہ زید کے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معروف ہے تو پھر اس کا یہ قول ظاہر بات ظاہر کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. جو زید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فاروق نامی شخص کیا ہے میرا بھائی ہے یعنی میرے باپ کا کیا ہے بیٹا ہے جبکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے باپ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے تو پھر اس کا یہ قول ظاہر کے کیا ہے خلاف ہے. تو ظاہر کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کا یہ قول مردود ہوگا. کیا ہوگا؟
اس کا قول مردود ہوگا، اور وہ جو فاروق ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک شرط ہو گئی کہ جس کے بارے میں اقرار کیا جا رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مجہول النسب ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو کہ یہ جو اقرار کرنے والا شخص ہے، جو میت ہے، جو مقر ہے، جو اس نے اقرار کیا ہے، وہ اقرار جو ہے وہ شرعاً معتبر بھی ہونا چاہیے۔ وہ اقرار کیا ہے؟ اگر وہ اقرار شرعاً معتبر نہ ہوا، اگر تو پھر بھی وہ شخص جس کے متعلق اس نے اقرار کیا ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، پھر بھی وہ اب دیکھ لو بھائی، یہ فاروق نامی شخص کے متعلق ہم یہی فرض کرتے ہیں کہ یہ مجہول النسب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب زید اس کے فاروق نامی شخص کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا۔ لیکن بھائی ہوا یہ کہ یہ جو فاروق تھا اس کی عمر جو ہے وہ اس زید کے باپ کے برابر تھی یا اس سے بھی یہ بڑا تھا؟ یہ فاروق عمر میں اس کے باپ کے برابر تھا یا اس کے باپ سے بڑا تھا؟ باپ سے بھی کیا تھا؟ بڑا تھا۔ اب بتاؤ کہ بھئی یہ اس کا اقرار جو ہے وہ شرعاً معتبر ہے؟ نہیں۔ بھئی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو دوسرے کے برابر ہوتا ہے وہ یا اس سے بڑا ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا، وہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ قول جو ہے وہ شرعاً اس کا معتبر ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا ہے نا اس نے، زید نے فاروق نامی مجہول النسب شخص کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ تو یہ قول اس کا شرعاً معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص جو عمر میں دوسرے کے برابر ہو یا دوسرے سے کیا ہو؟ بڑا ہو، تو وہ اس کا بیٹا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ اس کا کہ بن سکتا ہے بھائی؟ نہیں نہ بن سکتا۔ لہذا یہ اس کا قول جو ہے یہ چونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ یہ شخص اس کا بھائی نہیں بن سکتا۔ اور ٹھیک ہے، یہ مقر لہ بالنسب علی الغیر، ہاں یہ قول اس کا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ یہ قول اس نے جو کیا ہے وہ شرعاً دو شرطیں ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تیسری شرط بیٹا جی یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے، غیر پر جس کے لیے غیر پر ثبوت جس کے لیے غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے، تو وہ جو غیر ہے اس نے مقر کی تصدیق نہ کی ہو، اس نے اگر اس غیر نے مقر کی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی، تو پھر وہ شخص جو ہے پھر بھی وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، پھر بھی دیکھو نا بھائی، اسی مثال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاروق نامی شخص ہے جو وہ مجہول النسب بھی ہے، وہ اور اتنی عمر کا ہے، اتنی اس کے جو زید ہے اس کے باپ سے چھوٹا ہے، اور اتنی عمر کا ہے کہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے۔ زید کے باپ سے چھوٹا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا وہ بیٹا بن سکتا ہے۔ تو یہ جو زید ہے اس فاروق نامی شخص کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اب جب زید کے باپ کو پتہ چلا کہ زید نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو زید کے باپ نے بھی کہا دی ہاں ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، واقعی یہ کیا ہے؟ وہ تیرا واقعہ ہی یہ تیرا بھائی ہے۔ تو اب بتاؤ وہ جو غیر ہے اس نے مقر کی تصدیق کر دی کہ نہیں کی؟ وہ تصدیق اس نے کر دی۔ تو بھائی اب یہ شخص جو فاروق نامی شخص ہے نا، یہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا،
بلکہ اب یہ کیا قرار پائے گا؟ زید کا بھائی قرار دیا۔ ہاں، اب یہ زید کا بھائی قرار پائے گا، اور دوسرے بھائیوں کو جو جائیداد ملتی ہے اس طرح کی جائیداد اس کو بھی ملے گی۔ کیا ہے؟ دوسرے بھائیوں کو جس طرح جائیداد ملتی ہے اس کو بھی ملے گی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جو بھائی ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں، بھائی عصبات کے اندر آتے ہیں۔ بھائی کیا ہیں؟ عصبات کے اندر آتے ہیں۔ تو اب یہ بھائی جب وہ مقر علیہ جو تھا اس نے کیا کر دی؟ اس کی مقر کی کیا کر دی ہے؟ تصدیق کر دی ہے۔ تو اب یہ جو مقر ہے، اب جو یہ مقر ہے وہ مقر لہو جو تھا وہ کیا بن جائے گا؟ اس کا بھائی بن جائے گا نا۔ اب اس کا بھائی بن جائے گا اور عصبات کے اندر شامل ہو جائے گا، اور اب وہ مقر لہو بالنسب علی الغیر نہیں رہے گا، وہ ٹھیک ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ تین۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ اور اس کی شرائط میں سے جو چوتھی شرط ہے، اس کی شرائط میں سے جو چوتھی شرط ہے بھائی وہ یہ ہے کہ جو وہ اقرار کرنے والے نے جو اقرار کیا ہے نا جی، اقرار، تو اس کا جو اقرار ہے وہ خود اس کی طرف نہ لوٹتا ہو، وہ اقرار ہاں اس کی طرف نہ لوٹتا ہو بلکہ وہ غیر کی طرف لوٹتا ہو۔ اقرار کرنے والا جو اقرار کرے تو وہ اقرار خود مقر کی طرف بلکہ ہاں، جیسا کہ مثال مذکور کے اندر زید نے جو یہ کہا ہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، تو اقرار کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ وہ زید کے باپ کی طرف لوٹ رہا ہے نا یار، یہ اقرار خود اس کی طرف تو۔ اگر یہ شخص جو ہے وہ مجہول النسب جو فاروق نامی شخص کا اس کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ اب بتاؤ کہ یہ اقرار کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ خود مقر کی طرف لوٹ رہا ہے نا جی، یہ اقرار ٹھیک ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر بھی جو فاروق نامی شخص مجہول النسب ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، بلکہ یہ اس کا بیٹا قرار پائے گا نا۔ کیا قرار پائے گا؟ اور بیٹا قرار پائے گا تو پھر بیٹا بھی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عصبات میں سے ہی ہے، کیا ہے؟ لہذا پھر یہ اسبہ ہونے کی حیثیت سے کیا پائے گا؟ حصہ پائے گا، نہ کہ مقر لہ بالنسب علی الغیر ہونے کی وجہ سے، نہ کہ یہ بات سمجھ آئی؟ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ چار شرطیں ہو گئیں بیٹا جی۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے، پانچویں آخری شرط یہ ہے کہ یہ جو مقر ہے، جو میت ہے، یہ تا دم آخر مرنے تک اپنے اقرار پر باقی بھی رہی ہو، مرنے تک اپنے اقرار پر باقی بھی رہے گی، اور ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنے اقرار سے رجوع نہ کر لیا ہو، مرنے سے پہلے، مرنے سے قبل اپنے اس اقرار سے، اور ٹھیک ہے۔ اگر اس نے وہ مجہول النامی شخص کے بارے میں کہہ تو دیا تھا کہ یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، ساری شرطیں باقی بھی پائی گئیں، ساری شرطیں باقی بھی پائی گئیں، لیکن مرنے سے قبل جو ہے اس نے کہہ دی کہ نہیں یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی نہیں ہے، تو اب بھی وہ فاروق نامی جو شخص ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، اگر موت تک یہ زید جو ہے اس اقرار پر کیا رہا؟ قائم رہا، اور باقی جو ساری شرطیں ہیں وہ بھی پائی گئیں۔ اب جو فاروق نامی شخص ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر بن جائے گا، اب جب زید کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، زید اور مذکورہ بالا جو کتنے ورثاء ہیں؟ 7 قسم کے ورثاء ہیں، وہ نہ ہوں تو پھر زید کی جائیداد کس کو ملے گی؟ ہاں وہی جس کو ہم نے فاروق فرض کیا ہے اس کو ملے گی جائیداد، کیا ملے گی؟ اور ٹھیک ہے، یہ بیٹا بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اختصار کے ساتھ آپ اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں بھائی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اوپر والے جو 7 قسم کے ورثاء ہیں وہ موجود نہیں ہیں،
تو پھر اس کی جائیداد جو ہے وہ ملے گی مقر لہ بالنسب علی الغیر کو، مقر لہ بالنسب علی الغیر کو ملے گی، اپنا ملے گی۔ مقر لہ بالنسب علی الغیر بننے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مقر لہ بالنسب علی الغیر بننے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق جو ہے وہ غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے تو وہ شخص مجہول النسب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ مجہول النسب نہ ہوا بلکہ معروف النسب ہوا تو پھر وہ مقر لہ بالنسب الغیر نہیں بنے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو مقر نے اقرار کیا ہے وہ شرعاً معتبر بھی ہونا چاہیے، وہ شرعاً یعنی وہ جو مجہول النسب شخص ہے وہ مثال مذکور کے اندر جب اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، تو اس کے باپ کے جو ہے وہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بیٹا بن سکتا ہو، وہ اس کا ٹھیک ہے۔ اگر اس نے جو ہے ایسے شخص کے متعلق جو ہے وہ اقرار کر لیا ہے، اپنے بھائی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ عمر میں اس کے باپ کے برابر ہے یا اس سے بڑا ہے یا اتنا کہ ہے بہرحال کہ وہ اس کا اپنا بیٹا بن نہیں سکتا ہے، اس کا بیٹا بن نہیں سکتا ہے، تو پھر بھی وہ فاروق نامی شخص جو ہے وہ مقر لہ بالنسب الغیر نہیں بنے گا۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقر علیہ ہے اس نے مقر کی تصدیق نہ کی ہو، مقر علیہ نے جس طرح کہ دیکھو کہ جو زید نے جو کہہ دیا تھا یہ فاروق نامی شخص جو ہے مجہول النسب یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، تو وہ جو مقر علیہ اس کا باپ تھا زید کا، اس نے یہ تصدیق نہ کی ہو ہاں بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی کیا یہ تیرا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اگر غیر نے اس کی تصدیق کر دی، اگر غیر نے مقر علیہ نے کیا کر دی؟ اس کی تصدیق، مقر کی تصدیق کر دی، تو پھر بھی وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر نہیں بنے گا، بلکہ مثال مذکور کے اندر وہ زید کا کیا بن جائے گا؟ بھائی بن جائے گا، اور بھائی اسبات میں سے ہوتے ہیں لہذا وہ اسبا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ اور اسبا ہونے کی حیثیت سے اس کو جائیداد ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو جس کے بارے میں غیر پر ثبوت نسب کا اقرار کیا گیا ہے، تو جو اقرار کرنے والا شخص ہے تو وہ جو مقر ہے تو اس کا اقرار جو ہے اس کی اپنی طرف نہ لوٹتا ہو، مقر کا اقرار مقر کا جو اقرار ہے اس کی اپنی طرف نہ لوٹتا ہو بلکہ غیر کی طرف لوٹتا ہو۔ کیا ہو؟ غیر کی طرف لوٹتا ہو۔ مثال کے طور پر یہی جو زید نامی شخص ہے، اگر اس نے یہ کہہ دیا فاروق نامی شخص کیا ہے؟ میرا جو ہے وہ بھائی ہے، تو اب تو یہ اقرار غیر کی طرف لوٹ رہا ہے، اس کے باپ کی طرف لوٹ رہا ہے، زید کے۔ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا، تو اب ظاہر بات ہے یہ اقرار مقر کی طرف لوٹ رہا ہے، مقر کے غیر کی طرف یہ اقرار کدھر لوٹ رہا ہے؟ یہ مقر کی طرف لوٹ رہا ہے، مقر کے غیر کی طرف نہیں لوٹ رہا، لہذا اس صورت کے اندر بھی وہ فاروق نامی شخص مقر لہ بالنسب الغیر نہیں بنے گا، بلکہ یہ زید کا بیٹا قرار پائے گا، اور بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ اسبا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور ٹھیک ہے، اس کو پھر اسبا ہونے کی حیثیت جائیداد ملے گی۔ اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جس نے اقرار کیا ہے جو میت ہے وہ آخر تک جو ہے مرتے دم تک اس اقرار پر کیا رہی ہو؟ قائم بھی رہی ہو۔ اگر اس نے موت سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو پھر بھی وہ مقر لہ بالنسب الغیر، اور ٹھیک ہے۔ چلیں اس بات کو بعد ہے جناب والا موسیٰ لہ بجمیع المال۔ کیا ہے جی؟ موسیٰ لہ بجمیع المال کا کتنواں نمبر ہے جی؟ 9واں نمبر ہے۔ کیا ہے؟ 9واں نمبر ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جو اوپر والے 8 قسم کے کیا ہیں؟ ورثاء 8 قسم کے نہیں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی جائیداد کس کو ملے گی؟ موسیٰ لہ بجمیع المال کو ملے گی، اس کی جائیداد، ٹھیک ہے۔ موسیٰ لہ بجمیع المال اس شخص کو کہتے ہیں جس کے متعلق
میت نے یہ وصیت کی ہو کہ میرا سارا ہی مال اس کو دے دینا، میرا سارا مال اس کو دے دینا، جس شخص کے متعلق اپنا میت نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سارا مال اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ لہو، بجمیع المال، موسیٰ، لہو بجمیع المال۔ اور ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ظاہر بات ہے بیٹا جی، جو تہائی مال سے زیادہ، تہائی مال سے زیادہ وصیت نافذ نہیں نہ ہوتی، جی، تہائی مال سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ تو تہائی مال سے وصیت زیادہ جو نافذ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے، ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو جب ورثاء ہیں ہی نہیں، جب ورثاء ہے ہی نہیں تو پھر جو رکاوٹ سی درمیان میں وہ کیا ہے؟ ختم ہو گئی۔ جو تہائی سے زیادہ وصیت پورا کرنے میں جو کیا تھی؟ رکاوٹ تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو جب رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس کا تمام مال کیا کر دیا جائے گا؟ موسیٰ لہو کو دے دیا جائے گا، اس کا تمام مال موسیٰ لہو بجمیع المال کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیٹا جی اگر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کے متعلق جو ہے اپنے تمام مال کی کیا کر دی تھی؟ وصیت کر دی تھی، وصیت، تو اب ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہے، موسیٰ لہو بجمیع المال کے ساتھ، یعنی شوہر فوت ہو گیا تھا تو اب بیوی موجود ہے اور موسیٰ لہو بجمیع المال بھی کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے، یا بیوی فوت ہو گئی تو شوہر بھی موجود ہے اور موسیٰ لہو بجمیع المال بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو پھر بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں شوہر کو اور شوہر کے بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ بھی مال کس کو دے دیا جائے گا؟ موسیٰ لہو بجمیع المال کو دیا جائے گا، موسیٰ لہو۔ تو پتہ چلا بھی موسیٰ لہو بجمیع المال کو بھی جائیداد جانے کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ دو صورتیں ہو گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ اوپر کے جو 8 قسم کے جو کیا ہیں، جو ورثاء ہیں، اوپر کے 8 قسم کے جو ورثاء ہیں وہ موجود نہ ہوں، تو ایک شخص نے کسی کے متعلق جو ہے اپنے سارے مال کی وصیت کی تھی تو وہ سارا مال کیا کر دیا جائے گا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے، زوجین میں سے کوئی اور موسیٰ لہو بجمیع المال بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس صورت میں زوجین میں سے جو ہوگا اس کو اس کا فرضی حصہ دینے کے بعد، اس کو اس کا جو باقی ماندہ مال ہے وہ کس کو ملے گا؟ ہاں، لیکن شرطیں وہی ہیں کہ اوپر والے ورثاء عصبات وغیرہ عصبات نہ ہوں، ذوی الارحام اوپر والے رشتہ دار نہ ہوں گے نا جی، اوپر والے رشتہ دار نہ ہوں گے تو پھر اس کو بقیہ مال کیا ہوگا؟ اس کو بقیہ مال اس کو، اگر اوپر والے ورثاء میں سے کوئی وارث ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر صرف تہائی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اس سے زائد میں، اور ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ لہو بجمیع المال کو بھی مال ملنے کی کیا ہیں؟ دو صورتیں ہیں مال ملنے کی۔ جی جناب جی، اب اپنا جو مستحقین ترکہ کی تعداد ہے، جو گروہ ہیں، ان میں سے جو آخری اور 10واں ہے، آخری گروہ اور جو 10واں گروہ ہے وہ ہے بیت المال۔ وہ کیا ہے؟ بیت المال، اسلامی خزانہ۔ کیا ہے جی؟ اسلامی جو خزانہ ہے اس کے اندر مال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو غرباء اور مساکین ہیں، جو غرباء اور مساکین ہیں، ان کی ضرورتوں کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے، غرباء اور مساکین کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر والے جو 8 قسم کے 9 قسم کے جو ورثاء ہیں، 9 قسم کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، 9 قسم کے جو کوئی بھی نہیں ہے،
تو پھر اس کا مال جو ہے وہ بیت المال جو اسلامی خزانہ ہے اس کے اندر رکھ دیا جائے گا، اس کے اندر رکھ دیا جائے گا، جس سے غرباء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، غرباء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ یہ آخری اور 10واں جو ہے وہ ہے کہ بیت المال ہے، اگر کوئی شخص کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور مذکورہ بالا 9 قسم کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کی جو جائیداد ہے وہ اسلامی خزانے بیت المال کے اندر رکھی جائے گی، اور وہ اس جائیداد کے ذریعے وہ جو غرباء اور مساکین ہیں ان کی ضروریات کو ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹا جی بیت المال کے اندر مال جمع کروانا اور مال رکھنا یہ اس صورت کے اندر ہے یہ کہ جب بیت المال جو ہے وہ عادل لوگوں کے قبضہ کے اندر ہو، کیا ہو، عادل لوگوں کے کنٹرول میں ہو۔ اگر چور لٹیرے اور ڈکیت قسم کے لوگ ہیں، غاصب قسم کے لوگ ہیں، ہاں جی، ظالم قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کے قبضہ کے اندر وہ بیت المال ہو تو پھر جو شخص فوت ہو جائے اور 9 قسم کے ورثاء میں سے کوئی وارث نہ چھوڑے تو پھر اس کا مال بیت المال کے اندر نہیں رکھا جائے گا، پھر بیت المال کے اندر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کا جو مال ہے وہ خود ہی کوئی وہاں کوئی جو معتبر بندہ ہے نا جی، وہ خود ہی کیا کر دے، اس کا مال غرباء یتامیٰ کے اندر کیا کر دے، تقسیم، غرباء مساکین کے اندر اس کا مال تقسیم کر دے، وہ ٹھیک ہے۔ اگر بیت المال کیا ہو، ظالموں کے، غاصبوں کے قبضے کے اندر ہو، کنٹرول میں ہو، جیسا کہ آج کل بھی ہے، جیسا کہ آج کل بھی آپ جانتے ہیں کہ جو حکومتی جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں، غاصب ہیں، یہ جناب اللہ ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو پر ناجائز قسم کے ٹیکس لگا کر ان کا مال جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا اگر ہمارے اس دور کے اندر جو ہے جب وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیت المال کے اوپر مسلط ہوں گے، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور مذکورہ بالا جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی اس کا نہیں ہوتا تو پھر وہ مال بیت المال کے اندر جمع نہیں کروایا جائے گا، بلکہ وہ خود ہی لوگ جو ہیں اس کو مساکین اور غرباء کے اندر کیا کر دیں گے، تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات بھی ہو گئی، ایک اور بات بھی آپ یار یاد رکھ لو، ایک یہ 10 قسم کے تو ہو گئے جی مستحقین ترکہ۔ اب بیٹا اس 10 انواع میں سے یہ آخری جو بیت المال ہے اس کی صورت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کی صورت تو کہ بیت المال کے اندر کب رکھا جائے گا اور کب۔ تو بیٹا جی جو تیسرے نمبر جس کا نمبر تیسرا تھا وہ کیا تھا جی، اسباب سببی، اسباب وہ ٹھیک ہے نا، اس کا تیسرا نمبر ہے نا جی۔ اسباب سببی کیا ہوتا ہے بھلا، وہ مولا الاتاقہ ہے، کیا ہے، جس نے کسی کے غلام کو کیا کیا کہ ہو، آزاد کیا ہو، جس نے اپنے غلام کو کیا کیا ہو، آزاد کیا ہو، تو اس صورت میں وہ آزاد شدہ غلام مرتا ہے تو اس کی جائیداد اسباب سببی کو ملتی ہے، بشرطے کہ اسباب نسبیہ بھی نہ ہوں، اسباب فرائض بھی نہ ہوں۔ لیکن بیٹا آج کل پتہ ہے آپ کو، آج کل غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کیا ہے، غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آج کل جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر سب لوگ آزاد ہی ہیں، کیا ہیں، پوری دنیا میں آزاد ہی ہیں، غلامی والا سلسلہ فی الحال تو منقطع ہے، کیا ہے، اور ٹھیک ہے۔ تو جب غلامی کا سلسلہ فی الحال منقطع ہے تو پھر یہ والی یہ جو ہے سلسلہ درمیان میں یہ ختم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، اسباب سببی والا فی الحال ابھی ختم ہو گیا ہے، اس کا وجود ابھی فی الحال باقی نہیں رہا، اس کا وجود تو باقی کتنے رہ گئے، پھر باقی کتنے رہ گئے ہیں، بیت المال کو بھی خارج کر دیا ہے، فی الحال تو یہ کوئی مثال کے طور پر یہ اگر چلے جاتے ہیں اور اللہ کرے کوئی نیک لوگ ہیں جو کیا ہیں، نیک لوگ ہیں، جس طرح مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ تحریکیں اگر ان کی کیا آ جائے، ہاں آ جائے تو پھر تو یہ تو لوگ کیا کریں گے، شریعت کے حکام کے مطابق چلیں گے نا جی،
کیا ہوں گے؟ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی الحال کیا ہے، اس کا بھی کیا ہے، ختم ہے بیت المال کو فی الحال ہم ختم تو نہیں کہہ سکتے نا، یعنی عارضی طور پر یہ کیا ہے، فی الحال ختم ہے، لیکن اگر اللہ کرے کو یہ تو چٹ پٹ ہو سکتا ہے ایسا کوئی سلسلہ کایا پلٹ جائے اور فوراً کیا آ جائے کوئی حکومت اچھے لوگوں کی بھی آ جائے، تو پھر تو یہ بحال رہے گا نا جی، یعنی یہ اس درجے کا ختم نہیں ہوا جس درجے کا سبب بھی ختم ہوا ہے، جس درجے کا وہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر جو وہ چوتھا نمبر کیا تھا، اسباب سببی کے، تو جب اسباب سببی ختم ہو گیا تو پھر وہ والے اسباب بھی کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو اسباب سببی بھی فی الحال ختم اور دو ختم ہو گئے، اور عارضی طور پر آپ کہیں کہ بیت المال بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، ختم ہے، وہ بھی۔ تو پیچھے پھر کتنے بچ گئے، پیچھے 7 بچ گئے، پیچھے کیا بچ گئے، بہرحال یہ ہے، آپ کو یہ معلومات چند عطا کی ہیں ابھی کہ یہ رہنی چاہیے بھی کون فی الحال موجود ہے اور کون کیا ہے، ختم ہو چکا ہے، کون موجود ہے، ٹھیک ہے، چلیں جناب۔